14 پر آیا کامل ہو گیا، 14 پر آیا کامل ہو گیا۔ ارے یہی سبب ہے کہ ہمارے ہیں 14، شکلیں الگ الگ ہیں، بات ایک ہے، بات ایک۔ سمجھ میں آئی بات یہاں تک؟ آؤ پھر آیت کی طرف۔ 2 شاہد، قرآن اور وہ جو تالی ہے، وہ جو تالی ہے، ایک خدا کی طرف سے، اللہ نے کہا نا افمن کان علی بینۃ من ربہ، قرآن اللہ کی طرف سے، علی رسول کی طرف سے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن شاہد رسول کی صداقت کا اللہ کی طرف سے اور علی رسول کی طرف سے۔ لیکن بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، انداز الگ الگ۔ بھائی قرآن ہے اللہ کی طرف سے تو اس کو آنا چاہیے تھا اللہ کے گھر میں، اور علی شاہد تھا رسول کی طرف سے، اس کو آنا چاہیے تھا رسول کے گھر میں۔ لیکن یہاں الٹا ہوا، جو اللہ کی طرف سے شاہد وہ رسول کے گھر میں، اور جو رسول کی طرف سے وہ خدا کے گھر میں۔ علی آیا خدا کے گھر میں، قرآن آیا رسول کے گھر میں، تو یا اللہ یہ کیا ہوا؟ اللہ نے جواب دیا کہ عبدالحکیم یہ محبت کی انتہا ہے، یہ محبت کی انتہا ہے، یہ محبت کی انتہا ہے۔ جب کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو اسی کو کہتے ہیں یہ آپ کا بیٹا نہیں، یہ میرا بیٹا، یہ آپ کی بیٹی نہیں، یہ میری بیٹی، یہ آپ کا بھائی نہیں، یہ میرا بھائی۔ عبدالحکیم بس یہ محبت کی انتہا ہے۔ جو میرا شاہد تھا وہ رسول کے گھر میں، جو رسول کا شاہد وہ میرے گھر میں۔ یہی سبب تھا کہ میں نے رسول کو کہا یا رسول اللہ یہ قرآن صرف میرا کلام نہیں، تیرا کردار بھی ہے، اور یا رسول اللہ معاف کرنا، علی صرف تیرا نفس نہیں، علی میرا بھی نفس۔ سمجھ میں آئی بات؟ علی صرف میرا نفس نہیں، تیرا بھی نفس ہے، علی میرا بھی نفس ہے، علی تیرا بھی نفس ہے، علی میرا بھی نفس ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہدایت پر گفتگو؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم کہ ہادی کو پہچانو، ہادی تم جیسا نہیں۔ یہی تم نے غلطی کی کہ رسول کو اپنے جیسا سمجھا تاکہ رسول کی جگہ پر ہم اپنے جیسا بٹھائیں۔ ہم کہتے ہیں نہ رسول تم جیسا ہے اور نہ ممبر پر تم جیسا آئے گا۔ جب تک شیعہ زندہ ہیں آل محمد کی وکالت کرتے رہیں گے۔ سمجھ توجہ چاہ رہا ہوں کہ بلا میں پھر آ رہا ہوں اسی پر تاکہ جو مغالطہ ہے وہ بھی نکلے۔ مسلمانوں کو ایک ہی آیت قرآن میں ملی، اب اس کو لے کے پھر رہے ہیں، پورے قرآن پر نظر نہیں پڑی، ایک ہی آیت ہے قرآن میں، قل انما انا بشر مثلکم، ان کو کہہ دو کہ میں تم جیسا، تمہارے مثل بشر، تمہارے مثل بشر۔ آگے نہیں پڑھا آیت کو، آگے نہیں پڑھا، میں بھی نہیں پڑھتا۔ میرے دوستو آؤ دیکھیں کہ کیا ہو، ایک ہوتی ہے نوع، ایک ہوتی ہے جنس۔ میں نے کہہ دیا درخت، اب سارے درخت ہیں، آم کا بھی درخت ہے، نیم کا بھی درخت ہے، تو آم اور نیم دونوں ایک جیسے ہیں؟
سمجھ میں آئی بات؟ نہیں بھائی، تم نے اگر مثل کی وجہ سے رسول کو کہا ہے کہ ہم جیسا، تو میں ایک ہی آیت پڑھتا ہوں اور اس کا جواب قیامت تک کوئی مسلمان دے تو میں مذہب چھوڑ دوں۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ انعام کے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ اللہ نے کہا جتنے جانور ہیں جو زمین پر رہتے ہیں اور جتنے پرندے ہیں جو اڑتے ہیں، وہ تمہاری مثل امت ہیں، تمہاری مثل، مثل بھی نہیں، تمہاری مثل امت ہے، تمہاری مثل امت ہے۔ تو بھائی اگر مثل کی وجہ سے رسول ہم جیسا، تو پھر معاف کرنا، زمین میں جتنے بھی جانور ہیں وہ تمہاری مثل ہے، تو پھر پتا چلا تمہارے جنس میں اور گدھے کی جنس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، تمہاری جنس میں اور گدھے کے جنس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ تو یہاں مثل کی معنی سمجھاؤ۔ نعرہ حیدری، میں تبصرہ تو میں نے نہیں کیا۔ وَمَا مِن، اللہ نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، جو بھی زمین میں، جو بھی زمین میں جانور ہیں، وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ، اور جتنے پرندے ہیں اڑنے والے، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، وہ تمہاری مثل امت ہے، تمہاری مثل بھی نہیں، مثل۔ تو اب بھائی کوئی کہے کہ میں جانور جیسا، گھبرا تو نہیں گئے؟ میں نے تبصرہ نہیں کیا، اب خود جا کر تم سمجھنا سورۃ انعام کی آیت میں۔ میرے دوستو یہی سبب ہے کہ تم نے نو اور جنس کو سمجھا نہیں۔ آؤ قرآن حکیم سے پوچھیں، پوری توجہ چاہ رہا ہو۔ یہ الفاظ قبلہ قرآن کے کیا ہیں؟ جناب آدم کے لیے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، میں اللہ ایک بشر کو مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں۔ اے ملائکہ، میں ایک بشر کو مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں۔ اب مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو کہ یہ مٹی کس ملک کی تھی؟ دبئی کی، سعودی عربیہ کی، امریکہ کی، پاکستان کی؟ یہ مٹی تھی جنت کی، جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جنت ہے کیا۔ مٹی جنت کی، آب سلسبیل کا پانی، جس کی تمنا میں تم اتنی عبادت کرتے ہو کہ جنت ملے، کوثر ملے، تصور میں ہے؟ گھبرا گئے شاید۔ آدم بشر، مٹی والا بشر، آدم بشر، مٹی والا بشر، نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ نہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، دعوت فکر دیتا ہوں۔ آدم بشر، مٹی والا بشر۔ کون سی مٹی؟ جنت والی۔ کون سا پانی؟ آب سلسبیل کا پانی۔ اب آدم بشر ہے، مٹی والا بشر ہے، جنت کی مٹی۔ اللہ نے جناب عیسیٰ کے لیے ارشاد فرمایا، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ۔ عیسیٰ بشر ہے، کلمے والا بشر، کلمے والا بشر۔ زبان سے بات کرو تو آگے چلو، سارے پڑھے لکھے ہیں، یہی تو فکر ہے جو میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ آدم بشر، مٹی والا بشر، عیسیٰ بشر، کلمے والا بشر، یعنی جبرائیل نے پھونک دی، یہ ہے کلمہ۔ لیکن یاد رکھنا، باپ نہیں،
آدم بشر مٹی والا بشر، عیسیٰ بشر کلمے والا بشر۔ اور سورت مریم میں ارشاد ہوا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے مریم کی طرف جبرائیل کو بھیجا مثل بشر بنا کر جو میرا روح تھا۔ جبرائیل بشر، روحی بشر، روحی۔ بھائی بات کرو، پڑھے لکھے ہو، اسی لیے تو آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ دیہات کی مجالس چھوڑ رہی ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کی مجلسیں ہیں۔ آدم بشر مٹی والا بشر، عیسیٰ بشر کلمے والا بشر، جبرائیل بشر روحی بشر، اور رسول کے لیے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، میں بشر ہوں وحی والا۔